دوران علالت ایک واقعہ یہ بھی ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں ابو بکر کو بلاؤں اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بلاؤں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤں اور ان کے بیٹے کو بلاؤں اور ان کو وصیت لکھوا دوں خلافت کے بارے میں، تاکہ بعد میں کوئی کہنے والا کچھ کہہ نہ سکے، تمنا رکھنے والا تمنا نہ رکھ سکے، کہ یہ معاملہ بالکل میں صاف کر کے جاؤں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا میں اعلان کر کے جاؤں، وصیت کر کے جاؤں۔ لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ خود ہی ختم کر دیا اور یہ کہا کہ اس وصیت کی مجھے ضرورت نہیں۔ ضرورت کیوں نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر راضی ہیں اور امت بھی اسی پر راضی ہوگی، کسی اور کا تو سوال ہی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قضاء و قدر کے فیصلوں کو اور امت کے اندر اجماع کے فیصلوں کو سمجھتے ہوئے، دل میں رکھتے ہوئے کہ یہی ہوگا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ہی امت جمع ہوگی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، معاذ اللہ ان یختلف الناس علی ابی بکر، اللہ کی پناہ کہ لوگ ابو بکر کی خلافت میں اختلاف کریں، یعنی جس طرح 2 + 2 4 ہے، اسی طرح اس میں بھی کوئی دوسری بات نہیں، میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں خلافت کے لیے۔ مسجد نبی شریف کے چاروں طرف لوگوں کے حجرے تھے، صحابہ کرام کے۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کا حجرہ تھا جس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے دروازہ مسجد کے اندر آتا تھا، اور گھر تھے، اس طرح ان کے گھروں سے دروازے آتے تھے اور صحابہ کرام کے دروازے آتے تھے، کھڑکیاں تھیں۔ تو اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، اس کو باقی رکھا۔ اور آج بھی اس کا نشان مسجد نبوی شریف میں باقی ہے۔ جو بھی انسان وہاں جائے، ریاض الجنہ میں بیٹھے اور روضہ شریف کی جو ہری جالیاں ہیں نا، ان کے مخالف سمت میں مسجد کی دوسری طرف، وہاں آگے انہوں نے باقاعدہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، اس حدیث کو آج بھی ابھی بھی لکھی ہوئی، اس وقت بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس دروازے کے علاوہ سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اور آگے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان، مال، وقت، صحبت، رفاقت کے اندر سب سے زیادہ احسان اگر مجھ پہ کسی نے کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر سے بڑھ کر میرا محسن کوئی نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے سنیے کیا فرمایا، اگر میں پروردگار کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست، جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بنا لیتا۔ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور آگے کیا فرمایا کہ ابو بکر سے اسلامی اخوت اور مودت یعنی محبت، بھائی چارہ اور محبت سب سے زیادہ ہے، پوری امت میں سب سے زیادہ بھائی چارہ میرا اور محبت سب سے زیادہ ابو بکر سے ہے، اور وہ سب سے افضل اور برتر ہیں، ان کا اس معاملے میں کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ یہ وہ شان بیان کی جو کسی اور کی نہ ہو سکی، جو کسی اور کے بارے میں نبی علیہ السلام نے نہ فرمایا، جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ اور انہی کو نماز کے لیے آگے کھڑا بھی کیا۔ آپ کی مبارک حیات میں اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، اہل بیت موجود تھے، سب کے سب مقام والے ہیں، سب کے سب بڑی شان والے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی امامت کے لیے منتخب فرمایا۔ امی عائشہ نے 3 مرتبہ منع کیا کہ نہیں، ذرا نرم دل کے ہیں، ان کو نہیں، کسی اور کو کہہ دیں، عمر کو کہہ دیں، وہ ایک دبنگ آدمی ہے، وہ پڑھا دیں گے۔ فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو۔ اور جب خلافت کی بیعت ہوئی تو باقاعدہ صحابہ کرام نے یہی کہا کہ حضور نے آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا، ہم آپ کو دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں؟ کہ آپ نے اپنی مرضی سے اپنے حیات میں حکم دے کے دین کا امام ہمارا بنا دیا، تو ہم دنیا کا امام آپ کو کیوں نہ بنائیں؟ کہ بہت سادہ اور کھلی ہوئی باتیں ہیں، صاف ستھری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ہمت اور طاقت رہی، آپ نے مسجد میں آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے۔ آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی،
اور اس میں سورہ مرسلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی۔ جب مغرب کی نماز پڑھا چکے اور گھر تشریف لے گئے تو اب آپ کو جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہو گئی اور بے ہوشی ہونے لگی، غشی ہونے لگی۔ جب عشاء کا وقت ہو گیا تو نبی علیہ السلام پوچھتے بھئی لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد جب طبیعت میں افاقہ ہوتا ہے بھئی لوگوں نے نماز پڑھ لی کہ بھئی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چند مرتبہ ایسا ہوا جب کافی وقت ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اٹھنے کی ہمت بھی کی، لیکن طبیعت کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، آپ اٹھ نہ سکے۔ کئی مرتبہ آپ نے اٹھنے کا جو ہے نا وہ ارادہ کیا، لیکن کمزوری ہو جاتی تھی، بے ہوشی ہو جایا کرتی تھی۔ تو بالکل جب آخر میں پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں، مرو ابا بکرین، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ نے کہا کہ ابو بکر ہیں بڑے نرم دل ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، تلاوت نہیں کر سکیں گے، نماز پڑھا نہیں سکیں گے، آپ عمر کو کہہ دیجئے کہ وہ پڑھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ انہوں نے یہ مشورہ دیا، تینوں مرتبہ فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے ہی کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ کہا گیا اور انہوں نے پھر نمازیں پڑھانی شروع کر دیں، اور 17 نمازیں نبی علیہ السلام کی مبارک حیات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھائیں امت کو۔ وفات مبارک سے 1-2 دن پہلے جب طبیعت کے اندر کچھ بہتری ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد شریف میں تشریف لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز شروع کر چکے تھے، امامت شروع ہو چکی تھی، نماز کھڑی ہو چکی تھی اور ظہر کی نماز تھی۔ جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے اشارے سے کہہ دیا کہ نہیں پیچھے مت ہٹو، لیکن آپ پھر بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام آگے بیٹھ گئے۔ تو اس نماز کی کیفیت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امامت کر رہے تھے اور ان کے پیچھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اقتداء کر رہے تھے، اور صدیق اکبر کی اقتداء پیچھے پوری جماعت کر رہی تھی۔ جب نماز پوری ہو گئی نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر میں نے تمہیں منع کیا تھا پیچھے نہ ہٹنا، تو انہوں نے عرض کی ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ آپ کے برابر کھڑا رہے۔ یہ وہ ظہر کی نماز تھی جو نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرح مل کر امامت کا سلسلہ ہوا، اور یہ آخری نماز تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام مسجد شریف آ نہیں سکے اور بالکل اس کے بعد بیماری میں گھر میں ہی رہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔